سوال میرا ساتھ دے لیں کہ پاپولرزم سیاسی عالمی سیاسی نظریہ آپ کے نزدیک ہے کہ یہ ایک عالمی سیاسی نظریہ ہے جس میں فالوورز اور لیڈرز آپس میں ایک دوسرے کی اتنی حمایت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ریاست کس طرف جا رہی ہے، ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس چیز سے پاکستان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے پرابلم یہ ہے نا کہ جو لوگ آپ نے چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ خود نہیں سمجھتے. مطلب فار ایگزامپل ہم اب جیسے میں فائر وال کہہ رہی ہوں، تو ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، جو موجودہ حکومت ہے، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائر وال کیا ہے اور فائبر وال کیا ہے یا ڈی ٹی آئی کیا ہے. تو یہ پھر نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نالج کا بہت اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. میں آج 1-2 دن سے میں ٹریول کر رہی تھی، تو میں کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، اور اب تو ہر کوئی، مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ ولاگز میں بیٹھ کے ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وی پی این کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے، فائر والز کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی پڑھا لکھا، کوئی انفارمڈ شخص نہیں ہے. اور سرٹنلی حکومت میں تو بالکل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ بھی تو، ان کو بھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جو گھر میں بیچاری کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو کوئی خوش شکل اچھے لباس میں کوئی بیٹھا ہوا، کوئی سیلیبریٹی جو کچھ بتا رہا ہے، ایکٹر ہے، کرکٹر ہے، سنگر ہے، اس نے اس کی بات سننی ہے اور فالو کرنی ہے، اس نے خود تحقیق نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے، ہم تو سیڈلی اپنے مذہب کے بارے میں ہم کو نالج نہیں ہے. ہم جو کچھ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ٹی وی پہ، میں ٹی وی تے ویکھیا سی، اینڈ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ون ووڈ امیجن کہ بھئی آپ سارا دن قرآن پاک سامنے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، تو آپ نے پڑھا نہیں، آپ کو مطلب نہیں سمجھ آیا. نماز لوگ پڑھتے ہیں، بڑے لوگوں کو آپ دیکھ لیں نماز کا مفہوم نہیں جانتے. تو یہ جو لیک آف نالج ہے یا لیک آف، مطلب شوق ہی نہیں ہے لرننگ کا، یہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کو پہلا ملک تو ہے نہیں فائر وال، چائنا دیکھیں. نہیں دیکھیں، یہ سمجھنے کی میں آپ کی توسط سے، بیکاز آئی تھنک کہ اب لوگ اوبیسلی ڈیجیٹل ہی میڈیا دیکھتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھنے کی بات ہے. تو فائر وال کیا ہے؟ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہمیں وہ باہر سے چٹھیاں آتی تھی، ٹیلی گرام آتا تھا، لیٹرز آتے تھے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو پوسٹ آپ کی آتی ہے باہر سے، جو خط آتے تھے یا چیزیں آتی تھی پوسٹ آفس میں آتی تھی، تو کیا ہوتا تھا، ہر چیز تو الاؤڈ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کچھ بھی انسان پوسٹ کر کے تو وہ فلٹر ہوتی ہے، کسٹمز چیک کرتا ہے کہ جو چیز ممنوع ہے، جیسے فار ایگزامپل اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں شراب ممنوع ہے، ڈرگز ممنوع ہے، تو آپ چیک کرتے ہو، کسٹمز چیک کرتا ہے کہ شراب تو نہیں آئی، ڈرگز تو نہیں آئی، اینتھریکس تو نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے، یہ کسٹمز کا کام ہوتا ہے. اب جو آپ کی پیغام رسانی ہو رہی ہے وہ آپ کی انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل. تو انٹرنیٹ میں یہ کسٹمز ہے. فائر وال کیا ہے؟ فائر وال چیک کر رہا ہے کہ باہر سے جتنا کچھ آ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اگر وہ لیگل ہے، لیجٹمیٹ ہے، کاروبار کے لیے آ رہا ہے، اور جو چیز جس کی اجازت ہے. دیکھیں نا، کاروبار تو بڑے قسم کے ہیں، بالکل. پیسہ تو آپ ہیروئن اسمگلنگ سے بھی بہت بنا سکتے ہیں، لیکن انلیگل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم بھی، میں، میری ساری فیملی کمپیوٹر پہ کام کرتی ہے، ہوم بیسڈ کام کرتی ہے، ای کامرس میں کام کرتی ہے. ہمیں کیوں پرابلم نہیں؟ کیونکہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں وہ لیجٹمیٹ ہے. بالکل. ہماری پیغام رسانی جو ہو رہی ہے، پیغام بھیجنے والے پہ کوئی اگر دیکھ لے، آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون بھیج رہے ہیں مجھے پیغام. آپ میری فائل سائز دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کانٹینٹ دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں ریاست کے خلاف کچھ کر نہیں رہی. لیکن فائر وال اس لیے لگائی جاتی ہے، اور یہ جو ہمیں انگریزی میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، تھوڑی سی ریسرچ کریں. 9/11 سے پہلے، سپٹمبر 11 سے پہلے، 2001 سے پہلے، بلکہ جب ہمارے یو کے میں اور یورپین یونین میں یوروز آئے ہیں، اس سے کہیں سال پہلے مغربی اقوام انفلٹریشن کر رہے تھے. سب کی کیا کانٹینٹ ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کر رہے تھے. ان کو پتا تھا عبد القدیر خان صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اتنے سال پہلے، یہ تو اب مطلب اب ہمیں پی ٹی آئی سکھا رہی ہے اور یہ بتا رہے کہ اوہ ہو فائر وال بڑا. وہ تو پوچھیں نا کہ
ایمسٹرڈیم جیسی, مطلب چلیں آپ یو ایس چھوڑ دیں, آسٹریلیا چھوڑ دیں, رشیا چھوڑ دیں, یو کے چھوڑ دیں, آپ سوچیں کہ ایمسٹرڈیم میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ یا کوئی جو ان کی ایجنسیز ہیں 2001 سے پہلے کیسے یہ سب کچھ کر رہے تھے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ تکلیف نہیں کی. مجھے کیوں پتا ہے؟ کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے. مجھے بی بی سی میں جاب ہی اس وجہ سے ملی تھی کہ ہم اس وقت یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ, یعنی کہ لوگ جو کلپس بنا کے بھیجتے ہیں اس کو آپ کانٹینٹ کا حصہ بنائیں, ڈیجیٹل کی طرف اس وقت جا رہے تھے. یہ بہت پرانی بات ہے. اب آپ کو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی فائر وال سے تو آپ کے رائٹس جا رہے ہیں. نہیں, فائر وال سے اس کے رائٹس جا رہے ہیں جو تخریب کاری کرنا چاہ رہا ہے. اور آپ جب وی پی این لگاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے گورنمنٹ ایجنسی تو نہیں دیکھ سکے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں اکثر لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں کہ کہہ رہے ہیں میڈم جی وی پی این پہ آپ شو کیوں نہیں کرتی, فائر وال پہ آپ شو کیوں نہیں کرتی, بڑا سلو ہو گیا نیٹ. اب میں ان کو بتاؤں کہ جی یا آپ فائر وال لگائیں اور اس سے جو سلو ہوتا ہے نا وہ آپ عام شخص تو نوٹس ہی نہیں کر سکتا جتنا سلو ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن جب آپ فائر وال نہیں لگاتے تو لانگ ٹرم آپ کا جو بھی ڈیوائس ہے, فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹر ہے, اس میں جو وائرسز آتی ہیں, جو اس کا جو ملیشیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس سے آپ کا ڈیوائس کمپیوٹر ہو, لیپ ٹاپ ہو, فون ہی کرپٹ ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی وجہ فائر وال آپ اس لیے لگاتے ہیں, اس وجہ سے ہوتی ہے اور ملکوں میں بھی, کہ لوگ آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا ویپن ہے وہ نیوکلیئر نہیں رہا, وہ ڈیٹا ہے. آپ کی ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کو لگتا ہے نا جی میں نے فری وی پی این لگایا ہے, فری وی پی این آپ نے لگا دیے, پیسے نہیں دیے کیونکہ پیسے آپ بچا رہے ہیں, تو آپ آج کی بچت کر رہے ہیں, لیکن آپ کا ڈیٹا ایڈورٹائزرز کو کہاں جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا. اور یہ ناسمجھی ہے. پاکستان میں ہم بہت زیادہ دور اندیش نہیں ہیں, ہم بہت زیادہ مطلب شارٹ سائٹڈ ہے. ہمیں بس اتنا نظر آتا ہے اتنے پیسے مل رہے ہیں, ہمیں $500 مل رہے ہیں. وہ $500 آپ کو دے کے اور کتنا ملک کا اور ریاست کا نقصان کر بیٹھے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ ہیلپ فل, کیونکہ جو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں, مختلف پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی نہ سمجھ ہیں, جو گورنمنٹ والے ہیں وہ بھی نہ سمجھ ہیں, جو ٹی وی پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بٹھایا ہوئے ہیں لوگوں کو, مطلب جو جن کو کاؤنٹر کرنا چاہیے وہ بیکار ہے. ورنہ یہ اس وجہ سے پروپیگنڈا پھیلتا ہے. اور یہ پروپیگنڈا یو ایس میں آپ دیکھیں لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے, یہ پروپیگنڈا یو کے میں آپس میں لوگوں کو لڑا رہا ہے, اور یہ پروپیگنڈا ہی پاکستان میں آپس میں لوگوں کو لڑانے کے لیے افیکٹ نہیں ہوتی. میں آئی ایم ناٹ سینسٹیو ٹو اٹ. لیکن ملک کو آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں, جہاں ہمیں فائر وال لگانی پڑی ہے, جہاں ہمیں ایکشن لینا پڑا ہے کہ یہ تو ملک کا نقصان کر رہے ہیں. وہاں تو ایک آپ ریحام خان کا نقصان کر رہے تھے, یہاں تو آپ جو کر رہے ہیں وہ تو آپ ملک کو انسٹیبل کر رہے ہیں, ملیشیس حرکتیں کر رہے ہیں. آپ ہمارے جو ریاست کا نظام ہے اس کو وائرسز سے, میل ویئر سے افیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی منظم طریقے سے اس کے جب سے فائر وال کی بات ہوئی ہے تو کسی منظم طریقے سے اس کے بارے میں فیک باتیں, پروپیگنڈا پھیلائی جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اژدہا ہے جس کو ریاست اب مشکل میں ہے. تو میں یہ جانتی تھی کہ یہ دس از نتھنگ پرسنل, لیکن سیاست ہے, مفاد جڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ کو یہ نالج ہو تو نالج آپ کو بہت مضبوط کر دیتی ہے. لیکن ہر شخص میں یہ نالج نہیں ہوتی, اور ہر شخص اتنا مضبوط اعصاب کا بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑی غلط بات ہے. اس کے اوپر لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, فیمیل جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور یہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے, یہ جس کو ہم پاپولزم کہتے ہیں وہ ہم یو ایس میں دیکھ رہے ہیں, ہم فرانس میں دیکھ رہے ہیں, میرا ہم یو سوال کے بھی میں آگے دیکھ رہے یہی ہیں. تھا جی پاپولرزم پہ. تو لیکن ہمارے فار آل وی آر کنسرنڈ اباؤٹ, ہمیں پاکستان کو اس سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ہم بہت زیادہ آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ, بیکاز دیکھیں باہر ملکوں میں تو لوگوں کو بہت زیادہ تعلیمی نظام بہتر ہے, ایکسیس زیادہ ہے. ادھر تو ہمارے لوگوں کے پاس صرف ایک واٹس ایپ یونیورسٹی ہے.
جیسے کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے جناب پیاز کو مل لیں اور اس طرح کی باتیں وائرل ہو رہی ہیں. یہاں تو بڑی عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں تو پیروں فقیروں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی وائرل انفیکشن ہو اس کے اوپر مٹی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو اس طرح کی لیک آف اویئرنیس, جہالت بالکل ہے. بہت زیادہ ہے. اور جہالت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ انگریزی نہیں پڑھ سکتے, پڑھے لکھے لوگوں میں جہالت بہت زیادہ ہے. ہماری آنٹیاں جو واٹس ایپ پہ ہمیں بھیج رہی ہوتی ہیں ان کو تو انگریزی پڑھنی آتی ہے, لیکن اس ان اویئرنیس کا, پاکستانی کی ان اویئرنیس کا باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ بہت خطرناک طرح سے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں.